استاذ العلماء، مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صداقت علی اعوان صاحب قدس سرہ، میں آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، آپ اپنے نورانی ودانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریات، حق جاریات، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمانی کی اہل حق کی، کہ تم آج روکتے ہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت الرحمن کیا خوب کہہ گئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام زینت محفل، صدر محفل، برادر اکبر، محسن اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المجید کوکب صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ، زینت محفل حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب سیالوی زیدہ مجدہ، اور برادر مکرم قاری القرآن استاذ القرآن جناب قاری ولی احمد اعوان صاحب،
اور عزیزم مولانا حافظ منیب صاحب اور ان کی پوری برادری، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دینے پہ بے حد آپ کا مشکور ہوں۔ جس انداز میں آپ نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو جو حضور کی محبت میں ہم نے سجا رکھی ہے، کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محتشم، وقت کافی ہو چکا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے دوسرا پروگرام بھی ہے جہاں پر برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ کا خصوصی بیان ہے، اور وہ سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی حاضری ہوگی۔ آپ کی توجہ درکار ہے، چونکہ اس محفل کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ آپ نے یہ محفل سجائی کس عنوان سے؟ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ اس موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ کا مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں چند ایک معروضات پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سامعین محتشم، میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین و آسمان نہیں تھے، میلاد مصطفیٰ تھا۔ زمین و آسمان نہیں تھے، میلاد مصطفیٰ۔ ذرا آپ ساتھ دینا، اگر آپ محفل میں موجود ہیں اور اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں تو تھوڑا آپ ساتھ دیں، پتہ چلے کہ آپ سننے کے لیے یہاں جلوہ گر ہیں۔ زمین و آسمان نہیں تھے، میلاد مصطفیٰ۔ زمین و آسمان نہیں ہوں گے، میلاد مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک میلاد مصطفیٰ ذکر رسول کا نام ہے۔ ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسا جلسہ، ایسا جلوس جس میں امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کی تعریف و توصیف کی جائے، حضور کی صورت اور سیرت کی باتیں کی جائیں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی آمد کے تذکرے ہوں، بوقت ولادت ظہور پذیر ہونے والے وقائع کو احادیث نبویہ کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے، اور مدت رداعت میں جو واقعات رونما ہوئے ان کو کھول کھول کر بیان کیا جائے۔ ہم اس محفل، اس مجلس، اس جلسے، اس جلوس کو میلاد مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں۔ اور اب آپ اسی وقار رہا پہاڑیاں لگانا، ان پہ بت سجانا، پھر ڈھول کی تاپ پر رقص کرنا، رقص و سرور کی محافل منعقد کرنا، اور اس دفعہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آپ کے قریب ملتان کے اندر میلاد کے نام پر جو فساد برپا کیا گیا، ماں قبل اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک لڑکی، جوان لڑکی کو حور بنا کر مجمع میں بٹھا دیا گیا، اور لوگوں نے بھی اس کا طواف کیا اور اس محفل کو میلاد مصطفیٰ کا عنوان کیا۔ ہم سخت ترین الفاظ میں اس طرح کے کرتوت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ مذمت کرتے ہیں۔ اب آبیزی وقار چند سالوں سے من چلے لوگوں نے، جن کا دین حق کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں، اور مسلک حق سے تو وہ ہیں ہی نہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے،
وہ من چلے اپنا رانجہ راضی کرنے کے لیے خرافات کا مجموعہ اکٹھا کر کے اسے میلاد کا نام دینا شروع ہو گئے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میلاد اور فساد میں فرق بیان کریں تاکہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اب آپ ذی وقار میلاد کسے کہتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیا، اور باقی جس کا اہتمام کیا جاتا ہے میلاد کے نام پر اور حقیقت میں وہ خرافات ہیں، ہمارا خدا کی قسم ان خرافات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محتشم، میں جس معنی میں عرض کر رہا تھا کہ زمین و آسمان نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، میلاد مصطفیٰ اور زمین و آسمان نہیں ہوں گے میلاد مصطفیٰ۔ میری مراد میلاد مصطفیٰ سے ذکر رسول ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ سنیے جسے میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ پاک نے تلاوت کردہ حصہ قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے وہ حسین لمحات جو عالم ارواح میں گزرے تھے۔ وہاں کیا ہوا؟ اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے نبوت کا تاج پہنا کر باری باری مبعوث کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر سارے نبیوں کا سردار عظمت والا رسول جلوہ گر ہو جائے، مصدق لما معکم، جس کی علامت نشانی یہ ہوگی تم سب کا تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی تائید و نصرت بھی کرو گے۔ یہاں ذرا رکیے، میں ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتا چلوں۔ المواہب اللدنیہ، امام قسطلانی شارح بخاری یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب سارے نبیوں کی روحیں اللہ نے جمع کی تو نور محمد کو ظاہر فرمایا۔ وہ نور محمد جو نقطہ اول ہے مخلوق کا، جسے سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا اور پھر اپنے جلووں میں گم فرما دیا، اس نور کا اللہ نے اظہار فرمایا۔ امام الانبیاء کے نور نے سارے نبیوں کی ارواح کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ نبی پکار اٹھے، یہ کس کا نور ہے؟ فرما ھذا نور محمد بن عبداللہ انا آمنتم بہ اجعلتکم انبیاء، فرمایا نبیو یہی تو محمد بن عبداللہ کا نور ہے، اگر آج تم ان کی ذات پر اور نبوت پر ایمان لاؤ گے تو تب تحفے میں تمہیں نبوت کے تاج پہناؤں گا۔ سارے نبی وہاں پر امام الانبیاء کی ذات پر اور حضور کی نبوت پر ایمان لائے۔ رب نے خوش ہو کر سب نبیوں کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور پھر فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، نبی بولے ہم نے اقرار کر دیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرما سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ آدم نوح کے، نوح آدم کے، موسیٰ تم عیسیٰ کے، عیسیٰ تم موسیٰ کے گواہ بن جاؤ۔ جب سارے نبی آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن گئے اس عہد پر، تو رب نے فرما ٹھہرو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مجھے بھی گواہوں میں شامل کر لو۔ سامعین محتشم، یہ باقاعدہ پہلی محفل میلاد تھی جس کا اہتمام خود رب قدیر نے کیا، اور سامعین محتشم اس محفل کے شرکا سب انبیاء تھے اور میلاد بیان کرنے والی ذات خود خدا کی تھی۔ اور سامعین محتشم اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر نبی رسول نے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہر نبی رسول نے اپنے اپنے دور میں آ کر مبعوث ہونے کے بعد رب کے ساتھ کیا ہوا عہد یوں نبھایا، اپنی قوم کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے امام الانبیاء کی تعریف میں رد السا ہو گئے۔ قوم کے سامنے
حضور کی تعریف کرنا شروع کر دی، وہ نبی آخر الزمان ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اگر تمہاری حیاتی میں ان صفات کا حامل نبی آ جائے، ان کا دامن تھام لینا اور ان کی تائید و نصرت کا ہمارے ساتھ وعدہ کرو۔ سامعین محتشم، علی پاک کی اس روایت سے پتہ چلا کہ ہر نبی رسول اپنے اپنے دور کے اندر محفل سجاتا رہا، جس کا عنوان تھا محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور آخری حضور سے پہلے آنے والا آخری نبی، ستھری مریم کا ستھرا بیٹا عیسیٰ روح اللہ جب جلوہ گر ہوا تو معمول کے مطابق جیسا کہ نبیوں کا معمول تھا، انہوں نے بھی وقت آنے پر اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک مفصل خطبہ دیا، جو خطبہ میلاد مصطفیٰ پر مشتمل تھا۔ اس خطبے کا ایک جز، ایک حصہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم، مجھ سے قبل الانبیاء جس نبی آخر الزمان کی باتیں تم سے کرتے رہے کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، سنو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اب میرے بعد وہی جلوہ گر ہوگا اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کے سامنے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، عبد المطلب کے پوتے کی، سارے نبیوں کے سردار کی تعریف و توصیف بیان کی نا، تو حواریوں میں سے ایک حواری کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے روح اللہ، اللہ نے آپ کو بڑی شانوں کا مالک بنایا، کوڑی برس کا مریض جو لا علاج مرض ہیں آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، دستے شفا لگا کر آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیتے ہیں، جو ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے اس کی بھی آپ خبر رکھتے ہیں، ہم مردے آپ کے پاس لاتے ہیں، آپ دستے شفا لگا کر اس کو زندہ فرما دیتے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے پھونک مار کر انہیں زندہ فرما دیتے ہیں۔ اتنی شانیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کیا جس نبی کی تعریف آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، استاذ العلماء۔ غور فرمائیں، عیسیٰ علیہ السلام سے حواری صحابی کہنے لگا، اتنی شانیں تو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں، کیا وہ آنے والا آپ سے بھی عظیم ہوگا؟ عیسیٰ روح اللہ رو پڑے، کہا تم عظمت کی بات کرتے ہو، اگر عیسیٰ روح اللہ کو اس نبی آخر الزمان کے نالین پاک کا تسمہ کھولنے کی یا بند کرنے کی سعادت مل جائے تو اس کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ سنیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت شان مصطفیٰ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی میلاد۔ اب ایک سوال ان یار لوگوں سے جو میلاد کو بند کرنے کی کوشش میں، ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یار جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو میلاد گج وج کے نبیوں نے منایا اور قرآن میں اس کا ثبوت بھی آیا، تو جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہو گئے اس کے بعد میلاد منانا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ اور احباب ذی وقار اس معنی میں، یعنی ذکر رسول، یہ ذہن میں رکھنا، اس معنی میں میلاد مصطفیٰ نے خود منایا۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے بعثت کے بعد ایک دن صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے فرمایا، سأخبرکم ان اول امری، اے غلاموں میں اپنے اول امر سے تمہیں آگاہ نہ کروں؟ یا اگر میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں، آقا کریم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ میں اپنا ذکر اپنی زبان سے خود نہ کروں، آؤ میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ امام الانبیاء فرما رہے تھے، صحابہ میں اپنا میلاد اپنی زبان سے خود نہ پڑھو۔ اللہ، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرما سنو، انا دعوت ابی ابراہیم
व बशारत ईसा व रुया उम्मी अल्लती हीना वदअतनी औ कमा काल नबी। फरमा सुनो, मैं अपने बाप जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा हूँ। मैं ईसा अलैहिस्सलाम की दी गई बशारत हूँ और मैं अपनी माँ का वो हसीन ख्वाब हूँ जो बवक्त विलादत मेरी माँ ने देखा। सैयदा फरमाती हैं कि लक़द अलक़्तु बिही फमा वजदतु लहू मुशक्का। मैं इतनी बड़ी अमानत की अमीन बन गई लेकिन मुझे खबर तक न हुई। जैसे अमूमन औरतों को खबर हो जाती है तो सैयदा पाक फिर पता कैसे चला कितनी बड़ी अमानत की आप अमीन बन गई। फरमाती हैं मैं जब सोती थी मेरी किस्मत का सितारा जाग उठता था। उलुल अज़म पैगंबरों में से कोई ना कोई आ जाता था और आकर मुझे हिलाता था। हल शारती कद हमलती बेसैयद हाजिर उम्मा। ऐ सैयदा कुछ खबर भी है, तू इस उम्मत के सरदार की मां बनने जा रही है, तू सारे नबियों के ताजदार सरदार की मां बनने जा रही है। तब मुझे खबर हुई और बवक्त विलादत क्या हुआ। फरमाती है खरजा मिन्नी नूर, बस मेरे बदन से नूर जुदा हुआ। इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम की विलादत की मौजज़ा। अमूमन बच्चे पैदा होते हैं गलाजत गंदगी साफ आती है, मेरे करीम आका साफ शिफाफ उसल शुदा नापुरीदा खतना शुदा दुनिया में तशरीफ लाए और आका करीम ने आते ही सारा सजदे में रख दिया। और सामीने मोहतशम सैयदा फरमाती हैं कि उस नूर के सबब मेरा घर बुक्का नूर बन गया, बल्कि मक्का बुक्का नूर बन गया, नाना बल्कि कुल जहां बुक्का नूर बन गया। फरमाती हैं मैं बैठी मक्का में थी लेकिन शाम के मोहल्लात का मैं मुशाहदा कर रही थी। और सामीने मोहतशम इमामुल अंबिया अलैहि तहियतु वस्सलाम ने इससे भी बढ़कर मुफस्सल अपना मिलाद खुद मिंबर पर पढ़ा। एक दफा हुजूर की हसब नसब पे किसी ने तान कर दिया, बात उड़ते उड़ते हुजूर तक पहुंची। ये जो कीटे हैं ना उस दौर में भी थे, गुस्ताख उस दौर में भी थे, लेकिन ये ज़हन में रखें हम आजिज़ इनकिसार जरूर हैं लेकिन हमारा रब आजिज़। आपके इल्म में होगा पिछले दिनों एक खबर मीडिया की ज़ीनत बनी थी, वो हरामजादा वो गुस्ताखे रसूल फ्रांस के अंदर इसने नबी पाक की गुस्ताखी करते हुए खाके शाया किए थे। 7 साल के बाद उसका इंजाम कितना बुरा हुआ आपके इल्म में है। जिंदा जल गया वो कमीना, जिंदा अल्लाह ने उसको जला के राख कर दिया। अगर कोई कहे जी 7 साल फिर वो क्यों दनदनाता फिरता रहा, तो इसका एक ना मुंह बंद करने के लिए जवाब इतना काफी है। 7 साल हमारा परवरदिगार हमारी तरफ देखता रहा कि ये जो कहते हैं गुलाम है गुलाम है गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, ये किस हद तक अपने हबीब की मोहब्बत में सच्चे हैं। जब कोई उस तक न पहुंच पाया तो अल्लाह ने खुद उसको इबरत का निशान बना दिया। रब की गैरत गवारा नहीं करती। अगर अबू लहब हुजूर की तरफ इशारा करे तो रब फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अगर वलीद बिन मुगीरा जैसा कोई कमीना हुजूर को मजनू पागल कहे, रब की गैरत गवारा नहीं करती। 10 ऐब गिनवा कर रब कहता है महबूबा इसकी बात को दिल पे न लेना, ये है ही हरामजादा। उस गैरत वाले रब को ये बर्दाश्त नहीं कि उसके हबीब की कोई गुस्ताखी करे। सामीने मोहतशम इमामुल अंबिया के हसब पे किसी ने तान की, और मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ जितना साफ शिफाफ हसब और नसब अल्लाह ने इमामुल अंबिया को अता किया, कसम को खुदा कायनात में किसी और को नसीब हुआ। मेरे करीम आका तक जब ये बात पहुंची ना, हुजूर मिंबर पे जलवा घर हुए, सहाबा इकट्ठे हो गए कि पता नहीं कौन सा हुक्म अब नाजिल हुआ है कि हुजूर सुनाने वाले हैं। मेरे करीम आका ने अचानक सवाल कर दिया, सहाबा बताओ मनाना मैं कौन हूं। हुजूर सहाबा से पूछते हैं बताओ मैं। अब आवेसी वकार एक लम्हा के लिए सोचे, सहाबा वो सहाबा हैं जिनके सामने कुरान नाज़िल होता है। सहाबा जानते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने कुरान में शाहिद कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, बशीर कहा, दाई इल्लाह हत्ता के सिराजे मुनीर कहा, अव्वल का लक़ब दिया, आखिर का लक़ब दिया।
ظاہر کہا، باطن کہا، ہر چیز کا عالم کہا. سوچ میں پڑے ہوں گے آقا آپ کو کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. ڈرتے ڈرتے عرض کی انت رسول اللہ. میرے کریم آقا نے فرما سنو، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا فجعلہم فی خیرہم خلقا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم حسبا و نسبا او کما قال النبی. اب سنیے ذرا میلاد مصطفیٰ، اب ذرا سنیے امام الانبیاء نے اپنا میلاد کیسے پڑھا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، میں محمد ہوں، عبداللہ کا در یتیم ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اللہ نے مخلوق تخلیق فرمائی، مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق انسان میں رکھا. انسانوں کے دو گروہ عرب و عجم بنائے، مجھے اعلیٰ گروہ عرب میں رکھا. عرب کے قبیلے بنائے، مجھے اعلیٰ قبیلہ قریش میں رکھا. قریش کے خاندان بنائے، مجھے سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم میں رکھا. حسب اور نسل کے اعتبار سے میں سب سے اعلیٰ ہوں. صرف یہی نہیں بلکہ میرے آقا نے اپنے میلاد پہ خوشی کا بھی اظہار کیا. بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، آقا کریم نے اپنے غلاموں کو اپنے میلاد پر خوشی منانے کا طریقہ بتا دیا. کیسے؟ سئیلا عن صوم یوم الاثنین. امام الانبیاء کا معمول تھا ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے، ہر پیر کو حضور. صحابہ نے پوچھا آقا ہر پیر کو روزہ کیوں؟ جواب سنیے، میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علی وحی. فرمایا یہی میرا یوم میلاد ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. گویا کہ مصطفیٰ کریم نے ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد خود منایا، خوشی کا اظہار خود کیا. اور ہمارے لیے اس حدیث میں بڑا سبق ہے کہ ہم حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں. کیسے؟ حضور کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھے، شکرانے کے نفل ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ دھرے، بیوہ کا آسرا بنے، بے سہاروں کا سہارا بنے. یہ تعلیم ہے امام الانبیاء کی اور یہ ہے خوشی کا انداز میلاد پہ. اب آپ اسی وقار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ جو حضور کی ہر ادا پہ مر مٹنے کو تیار تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ حضور کا میلاد نہ مناتے ہوں؟ گھر ہوتا یا مسجد، مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر حضور کے ذکر کی محافل صحابہ ضرور منعقد کرتے تھے. مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، آقا کریم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں حسان چڑھو ممبر پہ، پڑھو میری نعت. حسان جب ممبر کی زینت بن جاتا ہے تو دعا کے لیے اللہ کا نبی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم ایدہو بروح القدس. اے اللہ حسان میرا نعت خوان ہے، اس کی پشت پنائی جبرائیل کے ذریعے فرما. جبرائیل کی پشت پنائی لے کر حسان حضور کا میلاد پڑھتے ہیں. اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ پنجابی سے کہتے ہیں ریچہ لانا. حسان ریچہ لا گئے. حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ. یوں سامنے بٹھا کرنا. میں تو کہا کرتا ہوں حسان قربان جاؤں تیری قسمت پہ، تو کیسا نعت خوان ہے، منعوت تیرے سامنے، تو کیسا مداح ہے، ممدوح تیرے سامنے. سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ حدیث تقریری ہے. آقا سن رہے ہیں، حسان بول رہے ہیں آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ کہہ تو گئے لیکن پھر خیال آیا حسان تو بڑا عجیب ہے، دیکھنے کی بات کر دی. دیکھنے کا سوال تب پیدا ہوتا نا جب کائنات میں کسی ماں نے محمد عربی جیسا جنا ہوتا. تو فرماتے ہیں آقا حقیقت یہ ہے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے بڑھ کر حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہ حسان ہے. کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. سنیو مبارک ہو. یہ ہے عقیدہ تو صحابہ سے ہمیں ملا کہ ہمارے نبی ہر عیب سے، بولیے ہر عیب سے، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا.
کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے خالق نے ساری مخلوق مرضی سے بنائی، جب آمنہ کے لال باری تیری آئی، خالق نے تجھ سے پوچھ پوچھ کر سجایا۔ اچھا یہ تو حسان ہے، کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ جی حسان کی عمر ہی کیا ہے، صرف 120 سال، یا کوئی کہہ سکتا ہے حسان نے دیکھا ہی کیا ہے، عرب یا عجم کا کچھ حصہ۔ آؤ ایک ایسی ہستی کی بات کر دے جس کی بات پہ کوئی بات کر سکتا، اور اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس ہستی کا نام ہے جبرائیل۔ جب حسان کہہ رہے تھے نا وہ احسن من کا لم ترکت عینی، میرا دل کہتا ہے اس وقت جبرائیل پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے حسان چپ کر، اتھا جانے کو بولن دی، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، عرب یا عجم کا کچھ حصہ، آپ مجھ سے پوچھ، قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ار رجلا افضل من محمد۔ ایک فارسی شاعر نے ترجمہ کیا خوب کیا کہ آفاق کہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم، لیکن آقا تو چیزیں دیگری، جبرائیل کہہ گئے مشرق پھرا ہوں مغرب پھرا ہوں شمال و جنوب چھان مارے ہیں، لیکن محمد سے بڑھ کر حسین میں نے بھی نہیں دیکھا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کوئی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سامعین محتشم، عزیزم نے بڑی دیر بعد مجھے یاد کرایا اور حکم دیا کہ ختم نبوت پہ، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ختم نبوت پہ بھی ہم پروگرام کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، پہلے پروگرام ہوا کرتا تھا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ڈیرہ رائیوں پہ، اب یہ بڑھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، میلاد سے انشاءاللہ آگے ختم نبوت تک بھی بات جائے گی، اور انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر بھی جو ہم نے مرکز بنایا ہے، میری اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں ہمارا جو القمر کا نمائندہ ہے قاری حافظ ساجد، اس کے دست و بازو بن جائیں، یہ تمام جو قبیلے یہاں آباد ہیں سب اس کو مرکز بنائیں۔ وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ اپنی مسجد کا نام پل دکین آ جائے، اٹھانے والی پل، سب جانتے ہیں آپ اس جگہ کو، وہاں مسجد مدرسے کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، قیام عمل میں آ چکا ہے، بچے ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پڑھاؤ صحیح معنوں میں۔ ابھی یہاں سے فراغت کے بعد وہاں پروگرام میں ہم سب شریک ہوں گے، میری طرف سے آپ تمام احباب کو دعوت بھی ہے شرکت کی کہ وہاں بھی تشریف لائیں۔ اور اب آپ اسی وقار اصل میں یہ ہے جو علامہ اقبال نے سبق دیا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ۔ اگر کوئی پوچھے ملے گا کیا تو غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیں، اگر کوئی پوچھے ملے گا کیا تو خادم حسین رضوی کو دیکھ لیں، بلکہ یہ پوچھو کیا نہیں ملے گا، ایک دفعہ وفا کر کے تو دیکھو، وفاداروں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا کے تو دیکھو، اپنے بچوں کو خود بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرو، اپنے بچوں کو حضور کی دین کی تعلیم دلواؤ، خود بھی ناموس رسالت کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی یہی سبق دو کہ ناموس مصطفیٰ کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو جان مال اولاد سب کچھ قربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔